بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کو ہمارے چینل قرآن لرننگ میں خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں ہم حروف قمریہ کے بارے میں جانیں گے، انہیں کیسے پڑھا جاتا ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حروف شمسیہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی کہ معرفہ اور نکرہ کے بارے میں پڑھا۔ معرفہ تنوین سے خالی ہوتا ہے اور جبکہ نکرہ اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے۔ اب کیسے پہچانیں گے کہ یہ لفظ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تو اس کو ہم اس طرح سے پہچانیں گے کہ جیسے ایک لفظ ہے مسجدن، تو یہ نکرہ ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ الف اور لام کو داخل کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا معرفہ، یعنی یہ بن جائے گا المسجد، تو یہ معرفہ بن جائے گا۔ حروف قمریہ کل 14 حروف ہیں۔ اس میں کون کون سے ہیں؟ حمزہ، با، جیم، ح، خ، عین، فا، قاف، کیف، میم، واو، ہا، یا۔ اگر یہ حروف آئیں گے قرآن میں کہیں بھی تو ان کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اگر حروف قمریہ کے حروف الف اور لام کے بعد آئیں گے تو اور ان کے اوپر تشدید نہیں ہوگی۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ کون سے حروف جو ابھی ہم نے لکھے ہیں، یعنی کہ یہ 14 حروف، یہ حروف قمریہ ہیں۔ حروف شمسیہ میں تشدید ہوتی ہے، ان کے اوپر حروف شمسیہ کے جو حروف ہوتے ہیں ان کے اوپر تشدید ہوتی ہے۔ اب اس کا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں۔ قاعدہ اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی اسم نکرہ جو کہ حروف قمری سے شروع ہو، اس کے اوپر اگر الف لام آئے تو لام کو ساکن پڑھیں گے اور الف حمزۃ الوصل ہوگا، یعنی لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ اس کو ہم کچھ پوائنٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں، پوائنٹ میں بنا لیتے ہیں، اس طرح سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، نکرہ لفظ لیتے ہیں جیسے مسجدن، یہ لفظ نکرہ ہے مسجدن۔ قاعدہ کیا بتاتا ہے کہ کوئی بھی اسم نکرہ جو کہ حروف قمری سے شروع ہو، کوئی بھی اسم نکرہ جو کہ حروف قمری سے شروع ہو اور اس کے اوپر اگر الف لام آئے تو لام کو ساکن پڑھیں گے اور الف حمزۃ الوصل ہوگا، لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ اچھا، اب نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ اب جیسے یہ ہے مسجدن، تو میم جو ہے وہ حروف قمریہ میں سے ہے۔ جب الف لام اس کے ساتھ آئے تو لام کو ساکن پڑھیں گے اور الف حمزۃ الوصل ہوگا، المسجد۔ اب ہم اس کو کر دیں گے المسجد۔ اس میں ہم نے الف بھی پڑھا، لام بھی پڑھا، لیکن الف بھی پڑھا، لام بھی پڑھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب اس کو ہم جب من المسجد کر کے پڑھتے ہیں، اب جب ہم اس کو لکھتے ہیں من المسجد تو قاعدہ کیا بتا رہا ہے کہ الف لکھا تو جائے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں من المسجد، یعنی میم کو لام سے ملا کر پڑھ رہے ہیں اور ہم نے الف کو سائلنٹ رکھا، الف ہم نہیں ادا کر رہے، لکھنے میں وہ آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ اسی طرح بیتن، تو اس کے ساتھ ہم الف لام داخل کرتے ہیں تو ہم اس کو پڑھیں گے البیت۔ تو ہم نے یہاں پر الف بھی پڑھ لیا، لام بھی پڑھ لیا، با کو بھی پڑھا، یا کو بھی پڑھا اور تا کو بھی پڑھا۔ اب جب ہم اس کو لکھیں گے من البیتی تو ہم قاعدہ کیا بتاتا ہے کہ ہم میم کو دیکھیں پورا ہم لام سے ملا کر پڑھ رہے ہیں اور الف کو ہم نے نہیں پڑھا۔ الف لکھا جا رہا ہے مگر
پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ اسی طرح سورہ نصر کی پہلی آیت ہے، پہلی آیت میں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب یہ فتح ہم نے لکھا، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فا سے شروع ہو رہا ہے، اور فا جو ہے وہ حروف قمری میں سے ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم الف اور لام داخل کرتے ہیں، تو ہم اس کو لکھ رہے ہیں الفتح، الفتح۔ تو ہم نے لکھنے میں تو سبوں کو پڑھ لیا، لیکن اب ہم نے الف بھی پڑھا، الفتح جب ہم نے اس کو پڑھا، فا کو بھی پڑھا، لام کو بھی پڑھا، تا کو بھی پڑھا اور ہا کو بھی پڑھا۔ اسی طرح جب ہم اس کے ساتھ واو لگائیں گے، واو کو داخل کریں گے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ والفتح، والفتح۔ واو کو ہم لام کے ساتھ ملا رہے ہیں اور الف کو ہم نہیں پڑھ رہے، اس لیے الف حمزۃ الوصل ہو گیا۔ اب دوسری مثال اس کی یہ ہے القاریعۃ ما القاریعہ۔ القاریہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، الف کو بھی پڑھ رہے ہیں اور قاف کو، لام کو پڑھ رہے ہیں، قاف کو پڑھ رہے ہیں، را کو پڑھ رہے ہیں، عین کو پڑھ رہے ہیں اور تا کو بھی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی حرف نہیں ہے۔ القاریہ میں الف سے پہلے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح، اور یہ قاریہ جو ہے یہ نکرہ لفظ ہے، قاریہ جو ہے یہ نکرہ لفظ ہے، کیونکہ قاعدہ کیا بتاتا ہے کہ یہ جس کے اوپر، حرف کے اوپر تنوین ہو تو وہ نکرہ لفظ ہے۔ اگر کوئی اسم نکرہ حروف قمری سے شروع ہو تو یہ نکرہ لفظ ہے اور قاف حروف قمری میں سے ہے، اور قاعدہ بتاتا ہے کہ اس میں الف لام داخل کریں، اور تو جب الف لام داخل ہو گیا تو یہ لام ساکن پڑھا جائے گا اور تنوین ہٹ جائے گی، تو یہ پراپر ناؤن یعنی کہ معرفہ بن گیا۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ القاریہ جو ہے یہ نکرہ لفظ ہے، قاریہ جو ہے یہ نکرہ لفظ ہے، اس کے ساتھ ہم نے الف اور لام داخل کیا تو پھر یہ بن گیا القاریہ، الف اور لام داخل کیا۔ اور اسی طرح اب ہم جب اس کو پڑھیں گے القاریعۃ ما القاریعہ، تو الف اور لام سے پہلے حرف آ گیا میم کا، مل قاریعہ، اور یہ بن گیا الف کو ہم نے پڑھا اور لام کو ہم نے پڑھا اور قاف کو بھی ہم نے پڑھا۔ تو جب ہم نے، قاعدہ کیا بتاتا ہے کہ جب الف اور لام سے پہلے کوئی حرف آئے گا تو اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ اچھا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے الف کو بھی پڑھ لیا، لام کو بھی اور قاف کو بھی پڑھا اور تا کو بھی پڑھا، لیکن پھر ہم نے اس میم کو اس لام سے ملایا۔ میم کا جو یہ مل قاریہ ہے میم، اور میم جو ہے حروف قمری میں سے ہے، تو ہم نے الف نہیں پڑھا، الف ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ یہ ہم نے اس کو سائلنٹ کیا، الف نہیں پڑھا، الف حمزۃ الوصل تھا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اسی طرح تمام اس کی مثالیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔